اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب احادیث الانبیاء، حدیث نمبر 3338، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ حدیث نمبر 3339، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو سعید خاری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا، کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اے رب العزت۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، نہیں، ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا، اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام خداوندی اپنی قوم تک پہنچایا تھا، اور یہی مفہوم اللہ عز و جل ذکر کے اشارے اللہ جل ذکرہ کے اس ارشاد کا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، اور وسط کے معنی درمیانی کے ہیں۔ حدیث نمبر 3340، اردو ترجمہ۔ مجھ سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن عبید نے بیان کیا، ہم سے ابو حیان یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دست کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت مرغوب تھا۔ آپ نے اس دست کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کر کھایا، پھر فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا، اس طرح کہ دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا۔ آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی، اور سورج بالکل قریب ہو جائے گا۔ ایک شخص اپنے قریب کے دوسرے شخص سے کہے گا، دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کیوں نہ کسی ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سب کی شفاعت کے لیے جائے۔ کچھ لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ دادا آدم علیہ السلام اس کے لیے مناسب ہیں۔ چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے بابا آدم، آپ انسانوں کے دادا ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی تھی، ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا، اور جنت میں آپ کو پیدا کرنے کے بعد ٹھہرایا تھا۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس درجے الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ فرمائیں گے کہ گناہگاروں پر اللہ تعالیٰ آج اس درجے غضبناک ہے کہ کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور مجھے پہلے ہی درخت یعنی جنت کے کھانے سے منع کر چکا تھا، لیکن میں اس فرمان کو بجا لانے میں کوتاہی کر گیا۔
آج تو مجھے اپنی ہی پڑی ہے، نفسی نفسی تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہاں، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ نوح علیہ السلام، آپ آدم علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے پہلے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکور کہہ کر پکارا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ آج ہم کیسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس درجے غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضبناک نہیں ہوا تھا، اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ آج تو مجھے خود اپنی ہی فکر ہے، نفسی نفسی۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کی شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر آواز آئے گی، اے محمد سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا کہ ساری حدیث میں یاد نہ رکھ سکا۔ حدیث نمبر 3341۔ ہم سے نصر بن علی بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابو احمد نے خبر دی، انہیں سفیان نے، انہیں ابو اسحاق نے، انہیں اسود بن یزید نے، اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مشہور قرأت کے مطابق ادغام کے ساتھ تلاوت فرمائی۔ حدیث نمبر 3342، اردو ترجمہ۔ الیاس علیہ السلام پیغمبر کا بیان۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تم بال بت کی تو عبادت کرتے ہو، اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے کی عبادت کو چھوڑتے ہو۔ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی۔ لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، پس بے شک وہ سب لوگ عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو مخلص تھے، اور ہم نے بعد میں آنے والی امتوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ حضرت ابن عباس نے ترکنا علیہ فی الآخرین کے متعلق کہا کہ بھلائی کے ساتھ انہیں یاد کیا جاتا رہے گا۔ سلامتی ہو الیاسین پر، بے شک ہم اسی طرح مخلصین کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الیاس ادریس علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا بیان۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ خود نوح علیہ السلام کے دادا تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اور ہم نے ان کو بلند مکان یعنی آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ابان نے کہا کہ ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہیں یونس نے خبر دی، اور انہیں زہری نے دوسری سند، اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے انبا نے، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، میرا قیام ان دنوں مکے میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب آسمان دنیا پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جبرائیل۔ پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب دروازہ کھلا۔ جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ کچھ انسانی روحیں ان کے دائیں طرف تھیں اور کچھ بائیں طرف۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنس دیتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ انہوں نے کہا،
خوش آمدید نیک نبی نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ صاحب کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ انسانی روحیں ان کے دائیں اور بائیں طرف تھیں۔ ان کی اولاد بنی آدم کی روحیں تھیں۔ ان کے جو دائیں طرف تھیں وہ جنتی تھیں اور جو بائیں طرف تھیں وہ دوزخی تھیں۔ اس لیے جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر لے کر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے۔ اس آسمان کے دروغہ سے بھی انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے جو پہلے آسمان پر ہو چکے تھے۔ پھر دروازہ کھولا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے بتایا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا، لیکن انہوں نے ان انبیاء کرام کے ملاقات کی کوئی تخصیص نہیں کی۔ صرف اتنا کہا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے پر۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب جبرائیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی کہا خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ تو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا کہ خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب سے زہری نے بیان کیا اور مجھے ایوب بن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حیہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اوپر لے کر چڑھے اور میں اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا جہاں سے قلم کے لکھنے کی آواز صاف سننے لگی تھی۔ ابو بکر بن حزم نے بیان کیا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کی۔ میں اس فریضے کے ساتھ واپس ہوا اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر کیا چیز فرض کی گئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ 50 وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس ہوا اور رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی۔ اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر مراجعت کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصے کی پھر کمی کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے مراجعت کریں کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرما دیا کہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئی ہیں اور ثواب 50 نمازوں ہی کا باقی رکھا گیا۔ ہمارا قول بدلا نہیں کرتا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی اس پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آئی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس لائے جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب احادیث الانبیاء کی حدیث نمبر 3338 سے 3342 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔